بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین اندلس قسط نمبر 1، ابو عبد الرحمن سعد الحضرمی الشامی۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن صالح کا تعلق شام سے تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت کچھ صحابہ رسول حیات تھے۔ عبد الملک بن مروان اموی کے دور حکومت تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے روایت حدیث کا شورا سننا تھا۔ حدیث نبوی کے حصول کے لیے شیوخ کی مجالس میں حاضر ہونے لگے۔ آپ کے شیوخ کرام کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت معاویہ بن صالح اس کے بعد اندلس منتقل ہو گئے۔ آپ نے ان شیوخ کرام سے سماعت کی ہوئی ان احادیث کو اپنے کثیر شاگردوں تک پہنچانے کے لیے مجالس علمی منعقد کیا کرتے تھے۔ اندلس میں آپ نے مالقہ میں سکونت اختیار فرمائی اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور پھر اشبیلیہ کی طرف چلے گئے۔ عبد الرحمن الداخل نے جب اندلس میں حکومت قائم کی تو اس نے آپ کو قرطبہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت معاویہ بن صالح کے شاگردوں نے آپ سے مروی احادیث کے مجموعے مرتب کیے۔ عمر کے آخری حصہ میں آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے واپسی کے بعد قرطبہ میں 158 ہجری وصال فرمایا۔ امیر ہشام بن عبد الرحمن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو مراد بن ابراہیم بن مزین، حضرت ابو مضر بن محمد بن ابراہیم بن مزین کا تعلق مغربی اندلس کے ایک شہر کشمبر سے تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے آپ کو 170 ہجری میں قرطبہ کا قاضی مقرر کیا، لیکن چند ماہ بعد ہی آپ نے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد ازاں آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے اور امام مالک سے سماع حدیث کیا۔ واپس اندر تشریف لائے اور طویل عمر پانے کے بعد 183 ہجری میں وصال فرمایا۔ ابو عبداللہ زیاد بن عبد الرحمن الاندلسی القرطبی، آپ شتبون کے نام سے معروف تھے۔ اندلس کے ممتاز فقیہ و قاضی تھے۔ آپ کا خاندان اہل علم کا خاندان تھا۔ بلاد مشرق کا سفر اختیار کیا اور اجل اہل علم سے استفادہ کیا۔ حضرت امام مالک ابن انس کی طویل صحبت سے استفادے کے باعث آپ صاحب مالک کہلائے۔ اندلس کے تلامذہ کی کثیر تعداد نے آپ سے اخذ و استفادہ کیا۔ ابو عبداللہ زیاد بن عبد الرحمن 193 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سال وصال میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد بن بشیر بن محمد المعافری اصلاً مصر کے باشندے تھے۔ ابن عارض کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن بشیر المعافری نے قرطبہ میں علم حاصل کیا اور اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ جب حج کے لیے گئے تو امام مالک کی مجالس علمی میں شریک ہو کر استفادہ کیا۔ حکم ابن ہشام نے آپ کو قرطبہ کا قاضی مقرر کیا۔ دوران قضاء مقتدر شخصیات کے خلاف مقدمے آئے، لیکن آپ نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے اور بعض مواقع پر امیر وقت کے مرتبے کا بھی لحاظ نہ کیا اور مدعی کو انصاف فراہم کیا۔ آپ کا وصال 190 ہجری میں ہوا۔ ابو محمد الغازی بن قیس الاندلسی المقبری، ابو عمر الدانی کا کہنا ہے کہ آپ کا تعلق اصلاً قرطبہ سے تھا، جبکہ حضرت قاضی ایاز مالکی کا کہنا ہے کہ آپ کا تعلق افریقہ سے تھا۔ علم حدیث سے خصوصی رغبت تھی۔ علماء اندلس سے استفادہ کیا۔ بلاد مشرق کے سفر میں اہل اجل شیوخ کرام سے استفادہ حاصل کیا۔ قرآن پاک کے بہترین قاری تھے اور حضرت امام نافع کی قرات پر انہیں ملکہ حاصل تھا۔ حضرت امام مالک کی الموطا کے حافظ تھے اور یہ کتاب اندلس میں آپ کے ذریعے ہی پہنچی تھی۔ قرطبہ کا یہ عظیم عالم 199 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملا۔